بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی اور انتہائی اہم ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے قوم لوط کے بارے میں اور ان پر ہونے والے اللہ کے عذاب کے بارے میں۔ اس سے قبل کہ ہم قوم لوط کے بارے میں جانیں، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ قوم کس جگہ آباد تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بحر میت کے قریب آباد تھی۔ بحر میت تقریباً 80 میل لمبا اور 4-5 میل چوڑا سمندر یا دریا ہے۔ کسی اور سمندر سے اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ اسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم پر خوفناک عذاب کے نتیجے میں ہی یہ سمندر وجود میں آیا تھا۔ اس جگہ پہلے قوم لوط آباد تھی اور یہ متعدد بستیوں پر مشتمل تھی جن کا صدر مقام صدوم تھا، لیکن آج وہاں آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں، بلکہ دنیا کا یہ سب سے زیادہ نشیبی علاقہ ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ کے عبرتناک عذاب کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا جو ہولناک عذاب اس قوم پر آیا، اس کا ایک اثر یہ ہے کہ اس سمندر میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اس کو عربی میں البحر المیت کہا جاتا ہے۔ فارسی میں اسے بحر مردار اور انگریزی میں اسے ڈیڈ سی کا نام دیا گیا ہے، اور اس کا پانی سمندر کے پانی سے بھی زیادہ کڑوا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جانتے ہیں قوم لوط کے بارے میں۔ یہ بدبخت قوم اس غیر فطری عمل میں مبتلا ہوئی جو ان سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ لوگ مردوں سے شہوت رانی کرنے لگے تھے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں اس ناپاک فعل سے باز رہنے کی بار بار نصیحت کی۔ قرآن مجید میں آپ کی یہ نصیحت جگہ جگہ نقل فرمائی گئی ہے، اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے رسول بنا کر بھیجا لوط علیہ السلام کو، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان میں یہ کام نہیں کیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے دنیا جہان والوں میں سے تم یہ حرکت کرتے ہو کہ مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، اور تمہارے رب نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو نظر انداز کیے رکھتے ہو، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم حد انسانیت سے گزرے ہوئے ہو۔ ناظرین، اس بری عادت کے علاوہ اس قوم میں اور بھی کئی بڑے گناہ رائج تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان پر بھی ان کو ٹوکا اور فرمایا، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور ڈاکے بھی ڈالتے ہو، اور غضب یہ ہے کہ تم اپنی بھری مجلس میں گناہ ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہو۔ ناظرین، آج کے موجودہ دور میں دیکھا جائے تو یہ بات اتنی اچنبھے کی نہیں لگے گی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام اور بنی نوع انسان کی تاریخ میں یہ وہ پہلی بدبخت قوم تھی کہ جس نے گےازم اور لیسبینزم کو فروغ دیا۔ لیکن اس بدبخت قوم نے آپ کی نصیحت قبول نہ کی، بلکہ ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو کہنے لگے، ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم عذاب سے ڈرانے میں سچے ہو۔ چونکہ یہ بدماش لوگ خوبصورت بے ریش لڑکوں کی طاق میں رہتے تھے، اس لیے ان پر عذاب آنے کی صورت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو بہت خوبصورت نوجوانوں کی انسانی شکل میں بھیجا۔ جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو لوط علیہ السلام انہیں انسان سمجھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں اپنی قوم کی خباثت سے یہ خطرہ تھا کہ وہ آ کر انہیں پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ وہی خطرہ پیش آ گیا جیسا کہ قرآن حکیم نے بتایا ہے، اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آ پہنچی کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے قوم کو لاکھ سمجھایا، خوف خدا یاد دلایا اور ان کی خوشامد بھی کی کہ مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، مگر وہ ظالم بے حیا اپنے مطالبے سے باز نہ آئے۔ اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور یہ گفتگو ان شریر لوگوں سے بند دروازے کے پیچھے سے ہو رہی تھی۔ فرشتے بھی مکان کے اندر موجود تھے۔ ان لوگوں نے دیوار پھاند کر اندر گھسنے کا ارادہ کیا اور دروازہ توڑنے کا ارادہ کیا۔ بالآخر لوط علیہ السلام انتہائی بے بسی کے عالم میں زچ ہو کر فرمانے لگے، کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں تمہارا خود مقابلہ کر سکتا، یا پھر کوئی مضبوط پایا میرا کنبہ قبیلہ یہاں ہوتا تو اس کی پناہ پکڑ لیتا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ لوط علیہ السلام اصل میں عراق کے باشندے تھے، یہاں ہجرت کر کے اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہاں ان کا کنبہ یا قبیلہ موجود نہیں تھا جو ان کی اس بے بسی میں مدد کر سکتا۔
اسی اثناء میں فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا یہ سخت اضطراب دیکھ کر ان کے سامنے اصل حقیقت کھول دی اور کہا کہ گھبرائیے نہیں، آپ کی جماعت بڑی طاقتور اور مضبوط ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم پر تو یہ کیا قابو کرتے، یہ تو آپ تک بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ہم ان پر اللہ کا عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر اس علاقے سے نکل جائیے، صبح ان پر عذاب نازل ہوگا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو اتنا اونچا لے جا کر پٹکا گیا کہ ان کے مرغیوں کی آوازیں 7ویں آسمان پر فرشتوں نے سنی۔ اگلی صبح اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح سے آیا کہ 4 بڑے بڑے شہر تھے جن میں یہ لوگ بستے تھے۔ انہی بستیوں کو قرآن کریم میں دوسری جگہ معتفقات کہا گیا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنا بازو ان سب شہروں کی زمین کے نیچے پہنچا کر سب کو اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر رہی، پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا، آسمان کی طرف سے کتوں، جانوروں اور انسانوں کی آوازیں اور چیخ و پکار آتی رہی۔ پھر ان سب بستیوں کو آسمان کی طرف سیدھا اٹھانے کے بعد اوندا کر کے پلٹ دیا، جو ان کے عمل خبیث کے مناسب حال تھا، اور ان کے اوپر ایسے پتھر برسائے جن پر ہر ایک کے نام کی علامت لگی ہوئی تھی۔ قرآن حکیم میں اس عذاب کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: جب ہمارا حکم یعنی کہ عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس زمین کو الٹ کر اس کے اوپر کا تختہ نیچے کر دیا اور نیچے کا تختہ اوپر کر دیا، اور اس زمین پر کنگھر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر آپ کے رب کے پاس یعنی عالم غیب میں خاص نشان بھی موجود تھے، جس سے اور پتھروں سے یہ پتھر ممتاز تھے۔ جہاں یہ بستیاں الٹی گئیں، آج وہاں بستیوں کے بجائے بحر میت کا قبضہ ہے۔ ناظرین، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ واقعہ اپنے آپ میں ایک عبرت کا نشان ہے، لیکن افسوس کہ اس طرح کی عادات ہمارے معاشرے میں پنپتی نظر آ رہی ہے۔ اس چیز پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ویسٹرن لابی ہم سے یہ کیوں کروانا چاہتی ہے؟ ویسٹرن لابی کیوں چاہتی ہے کہ ہمارے ملک میں LGBT رائٹس کے اوپر بات کی جائے؟ ویسٹرن لابی کیوں چاہتی ہے کہ ہمارے ملک میں میرا جسم میری مرضی کی بات کی جائے؟ ناظرین، اس طرح کی پارٹیز ہمارے معاشرے میں عام ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کاموں سے ہمیں دوسروں کو روکنا چاہیے، ہمارا معاشرہ اور خصوص بالخصوص نوجوان نسل ان کاموں کی طرف رغبت حاصل کرتی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ عبرت ناک واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہمارے سمیت آپ بھی اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے باس زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔